Unfortunately, raping women and child abduction was never new to Pakistan, but nowadays, raping minor boys and baby girls becomes so normal. This baby girl was assaulted, tortured, and raped before being killed. Her tummy was ripped open and her body thrown away in the fields of Charsada. This comes days after the motorway incident, when a woman was gang raped in the presence of her children. Violence against children continues on an upward trend with as many as 1,500 children. Unfortunately, women and children are not safe in this god-forsaken lawless country. The police are involved in over 90% of rape, abduction, and kidnapping. I have heard in many circles that public will now take matters in their own hands. And when that happens, it will become messy. So we have to think now. کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلاسفیمی کا آپ نے ذکر کیا جس بندے کا، وہ نہ صرف مختلف نوعیت کے دعوے کر چکا ہوا تھا بلکہ اس نے اپنی ویڈیوز کے اندر باقاعدہ طور پر کہا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ بڑا ہوں اور مجھے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو نبی ہوں اور یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ڈالتے ہیں. اور قانون اپنا کام پراپرلی کرے گا تو کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. آگسٹین کہتا ہے کہ unjust law is not law in itself. اسلام نے جو سزائیں ہیں وہ ڈیفائن کی ہوئی ہیں. ہر چیز کی سزا ڈیفائنڈ ہے. ٹی وی چینل ہے، ٹی وی چینل نے اپنی ریٹنگ بڑھانی تھی، بتانی تھی، سب کچھ کرنا تھا. انہوں نے اتنا گھمایا کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 2 سال کی بچی کی بات ہو رہی ہے. ہم ریٹنگ کے لیے کہاں تک جاتے ہیں، کس لیول تک جاتے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. بیچ میں نے کوشش بھی کی، اپنے جہالت پہ بات کی، ایجوکیشن پہ بات کی، ڈرگس پہ بات کی، لیکن انفارچونیٹلی کل جب یہ خبر ہوئی ہے اور اس بچی کی تصویریں میں نے دیکھی. آپ کو پتا صوفیہ، میرے بیٹے کی عمر جو ہے نا وہ 2 سال ہے. یقین کیجئے کہ رونگٹے اس وقت بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. چائلڈ ابیوز ایک سنگل پرسن کا مسئلہ نہیں ہے. ایک سوسائٹی میں ہر ایک کیس کو تھورلی اگر ہم نہیں پک اپ کریں گے ایز اے سوسائٹی، اچھا اب نہیں کریں گے سولوشن نہیں نکلے گا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ہی ریپ ہوتا رہتا ہے. جو موٹر وے والا کیس، کیوں نہیں دیتے سزا؟ کیا وجہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، وہ اٹ سیلف کرپٹ ہے. جو ریپیٹیشن آف ورکس ہیں، یعنی آپ کو میں نے ایک خبر بھیجی رحیم یار خان کی. ایک دن میں 9 کیسز رپورٹ ہوئے فیمیلز کو گھر سے اٹھا کے لے جانے کے. یعنی ابھی میں کہتے ہیں نا میں تیری بہن چک کے لے جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی فزیکلی وہاں پر یہ ہوا ہے. ہاں جی، اور یہ ہو رہا ہے اور بار بار ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اسلامی سزا آپ نافذ کر دیں. طالبان نے نافذ کی تھی، ہمیں بہت برے لگتے ہیں طالبان، ہماری سوسائٹی کو بہت برے لگتے ہیں، لیکن طالبان نے اسلامی سزا نافذ ہوئی تھی. کبھی آپ نے افغانستان میں ریپ کیس سنا ہے؟ اتنا میڈیا مخالف ہے، ان کے ایریا میں کبھی کوئی رپورٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیونکہ وہ بندے کو سنسار کرتے ہیں پتھر مار کے. پھر ہمیں نا ہیومینیٹیرین ایشوز یاد آ جاتے ہیں، ہمیں انسانیت یاد آ جاتی ہے، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ او یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. میں ان کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں، لیکن آپ اس کو ہجڑا بنا دیں تمام زندگی کے لیے، یا آپ اس کو جو ہے وہ بھائی دماغ کیسے چینج کریں گے آپ اس کا؟ ایک ریپسٹ کی مینٹالٹی کیسے چینج کریں گے؟ وہ تو دیکھیں، اچھا وہ ابھی بچے کو ابڈکٹ کر کے اپنا شوق پورا کر کے مزہ لے کے اس کے بعد اس کو مرڈر کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو مرڈر کا جواب مرڈر میں نہیں دیں گے، یعنی مرڈر کی پراپر سزا کیا ہے؟ 302 لگے گی اور اس کو سزائے موت ہوگی. اگر آپ اس کو سزائے موت نہیں دیں گے، قانون میں سکم رہنے دیں گے جو کہ پہلے سے موجود ہے، اسٹرانگ کنفسکیشن نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پھر آ کے کرے گا. جس طرح یہ عابد کا کیس ہے، عابد بھاگ گیا ہے، چھپا ہوا ہے، اس وقت نہیں مل رہا، تو وہ عادی مجرم ہے، یعنی وہ پہلے بھی 2 3 4 مرتبہ جو ہے وہ کنوکٹ ہو چکا ہوا ہے.
وہ سزا لے چکا ہوا ہے, وہ جیل جا چکا ہے, ٹھیک ہے. 3 سال میں تو آپ کا ریپ کا جو ہے وہ ملزم باہر آ جاتا ہے, اور 6 مہینے میں اس کی بیل ہو جاتی ہے ویسے ہی, سمجھے. تو یہ کنفسکیشن سے متعلق معاملات ہیں, لا سے متعلق معاملات ہیں. لا اگر مضبوط ہوگا, قانون اگر مضبوط ہوگا, دین آپ کچھ کر سکیں گے, ادروائز تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا مسعود صاحب, جس طرح بلاسفمی پہ اٹھا کے قتل کر دیتے ہیں, اسی طرح سے جو ریپسٹ ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, پشاور کے اندر 3 ریپسٹ اب تک مرڈر ہو چکے ہوئے ہیں, یہ پچھلے مہینے میں, اسی مہینے میں, لیکن خبر رپورٹ نہیں ہوئی. امریکہ میں بھی ریپ ہوتے ہیں, لندن میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ پکڑے جائیں تو ان کو اتنی سخت سزا ملتی ہے. یہاں پر لوگ جو ہے شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتے, یہاں پر شراب کی بوتل گاڑی میں نہیں رکھ سکتے, یہاں پر اگر آپ نے شراب پی لی ہے تو آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ وہیں بیٹھے رہیں گے, رات وہیں سوئیں گے, آپ باہر نہیں نکل سکتے. یہ جو فلموں میں دیکھ دیکھ کے ہماری نوجوان نسل پاگل ہوئی بھی ہے نا, وہ سب کچھ بکواس ہے, ایسا نہیں ہے یہاں پہ. لیکن ہمارے ملکوں میں شراب کی بوتل گاڑی میں, 4 لڑکے گاڑی میں ڈرنک حالت میں گاڑی چلاتے ہیں. اس ہفتے میں 16 فیمیلز کو ایبڈکشن کے بعد سے لے کر اور ان کے ڈیرے تک پہنچنے کے درمیان میں ریکور کیا گیا, اور 9 خواتین ایسی ہیں جن کا جو ہے نا وہ نہیں مل رہی, جو رپورٹ ہوئی ہیں, اور یہ 16 بھی وہ ہیں جو ریکور ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. 4 کیسز ایسے ہیں, 4 میں بتا رہا ہوں آپ کو, 4 کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کر سکے, گھر والوں نے رپورٹ نہیں کیا اور وہ مطلب خاموش ہو گئے, ٹھیک ہے. یعنی یہ فگر کیا آتا ہے, 7, 16 اور 4. اب آپ ان کی کاؤنٹنگ چیک کریں, پورے ضلع کی آبادی کتنی ہوگی تقریباً, کم از کم بھی 51 لاکھ تو ہوگی. تو 50 لاکھ میں سے اگر آن ایوریج ہم نکالیں یہ ساری کیلکولیشنز, تو نو ڈاؤٹ ایک کیس بھی بڑا کیس ہے, لیکن 100% اس کو نہیں کیا جا سکتا. پھر بتائیں, اچھا چلیں چھوڑیں, ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے, اور چلو 50 لاکھ میں ہم تو صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں رپورٹنگ ہمارا کام ہے, ہم تو رپورٹ کر سکتے ہیں. ہم قانون بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, کوئی مسئلہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. وہ سارے راشی, سارے رشوت کھانے والے بیٹھے ہیں. ریپ کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس ریپ کی وجہ سوشل میڈیا کی اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا کی آزادی ہے, کیا یہ ٹک ٹاک ہے, کیا یہ ہمارے ملک میں جو پورن ویب سائٹس کا بے دریغ کھلا استعمال ہے وہ ہے, یا کیا یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے چینلز کو جاتا ہے کہ اس پہ ایکٹریسیں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور وہ بڑا بن ٹھن کے محبت کے ڈرامے کرتی ہیں. کیا وجہ, کیوں بچوں کو ریپ کریں؟ چلو عورتوں کو تو ریپ کرتے ہیں, مجھے سمجھ آئی کہ عورتیں جوان ہوتی ہیں, ان میں خوبصورتی نظر آتی ہے. بچوں کیا سائیکی, کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا سائیکی ہے؟ دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, اگر شاہد مسعود صاحب کی زینب کیس کے اندر جو انہوں نے بات کی تھی اس کے اوپر اگر اتنا واویلا نہ ہوتا اور ایک ان کی بات کو سیریس لے کر, یا سیریس نہ بھی لیتے, وہ اس بات کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. آج بھی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, پورے پاکستان کا ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر دیں چائلڈ ابیوز کے اوپر, چائلڈ ابیوز اور چائلڈ مسنگ چلڈرن کے اوپر ایک کمیشن بنا دیں. یقین کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ کبھی کمیشن نہیں بنائیں گے کیونکہ بہت بڑے بڑے باگڑ بلوں کے نام ہیں. پوری کے اوپر کام کر رہا تھا, منسٹر, سٹنگ منسٹر کی کال آئی مجھے کہ انسان کے بچے بنو, اٹھا کے لے جائیں گے تمہیں. صرف ایک مسنگ چائلڈ تھا, 3 سال کا بچہ نہیں مل رہا تھا. بہت سارے مافیاز انوالو ہیں اس کے اندر. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگل پرسن کا کام نہیں ہے, ڈر کا قانون ہے. ماں باپ پورے خاندان سے بدلہ لینے کے لیے ایک بچے کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کریں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنا کے رکھ دے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا لے, جس کی جو بچہ جس کا جب غائب ہوا ہے, جس کے ساتھ ابیوز ہوا, ایک کیس کو چاہے جتنی مرضی دیر لگے, جتنی مرضی فائل بنے, اس کا پورا ڈیٹا تو کم از کم کمپلیٹ. انتظامیہ ہے وہ مضبوط ہوگی. اگر انتظامیہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر تو پرابلم ہی پرابلم ہے. اور اگر انتظامیہ کی ریٹ مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس ساری ڈسکشن سے تو مجھے لگتا ہے کہ بس بچے ریپ ہو رہے ہیں تو ہونے دو, کیونکہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور جس نے اپنا بچہ بچانا ہے یا اپنی عورت بچانی ہے وہ خود بچا لے. تو اس حساب سے تو مجھے اس ساری گفتگو سے یہی سمجھ آئی ہے کہ گو ود دا فلو.
جو جس کی باری پہلے ہوئی وہ پہلے آ گئی, جو بچ گیا وہ بچ گیا. یہ آج کی بات تھوڑی ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہے. پر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا مسعود صاحب, اس طرح تو سارے لوگ جو ہیں وہ ذہنی کیا طور پہ کریں بھی گے؟ کہیں پر نارمز کو بھی چلنے دینا پڑتا ہے, کہیں پر آپ کو لا آف دا لینڈ چلانا پڑتا ہے, کہیں پر مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں نا. برے کو برا کہنا ہے اور اچھے کو خود بھی نہ صرف اچھا بننا ہے بلکہ ہمیں اچھے کو اچھا بھی کہنا ہے. آپ کی باتیں میرے تو کانوں سے دھوئیں نکال رہی ہیں مسعود صاحب. آپ کا فون آئی تھنک ڈراپ ہو گیا. مسعود صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائیو تھے جی, اچانک سے مسعود صاحب کی لائن کٹ گئی ہے, اور بڑی ضروری اور بڑی انفارمیٹیو بات ہو رہی تھی مسعود صاحب آپ سے.